آدمی نہ پڑھے اور لغت سے واقف نہ ہو تو اردو ترجمہ پڑھ کر کے پھر آگے وضاحت اپنی ہوتی ہے، تفصیل اپنی ہوتی ہے. جیسے کہ ایک ساتھی ہے کہ مرزا محمد علی، آپ نیٹ پہ آپ نے سنا ہوگا، داڑھی رکھی ہے، پگڑی رکھی، وہ مجتہد ہے. اس وقت اس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجتہد ہے، سمجھے؟ نیچے لکیر اس کی خالی ہے، اوپر حاشیے بھی خالی ہے، صفحات پیچھے خالی ہے، کہ خود ریسرچ کرو، تحقیق کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے. خود ریسرچ کرو اور تحقیق کرو کہ قرآن کیا کہتا. تو ان کو نہ صرف، نہ نحو، نہ فقہ، نہ اصول فقہ، نہ حدیث، نہ اصول حدیث، نہ تفسیر، نہ اصول تفسیر، کسی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اردو دان اور یہ انگریزی خود مفسر اور محدث بنتے ہیں، یہ خود ہی مفسر بنتے ہیں. تو ہر ایک کو یہ بیاض دیتے ہیں. داڑھی ڈھیٹ بھی جاہل بھی. اب آپ اس کو کہیں اس نعرے کا ذرا معنی کر، نہ میں وہابی نہ میں اللہ والا. وہابی کا معنی کیا ہے؟ اللہ والا. انک انت الوہاب، یہ قرآن ہے. وہاب اللہ کی صفت ہے اور وہابی اللہ والا. وہ کہتے ہیں نہ میں وہابی، میں اللہ والا بھی نہیں، نہ میں بابی، میرا باپ بھی کوئی نہیں. بابی کہتے ہیں باپ والا، بابی باپ والا کہتے ہیں میرا باپ کوئی نہیں، نہ میں بابی. یہ بات اس نے ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے لیکن سمجھا نہیں. نہ میں وہابی. اس کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہے؟ شکل دیکھیے. جو بندہ کوئی دین کا کام کرے، دین کی بات کرے تو پھر بات ہے. انجینئر صاحب نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ مفتی ہیں، نہ قاری ہیں، نہ محدث ہیں، نہ مفسر ہیں. وہ ہے انجینئر. ان سے تھلی سیدھی کرواؤ، گلی سیدھی کرواؤ، سڑک سیدھی کراؤ. دین کی بات پوچھنی ہے تو علماء سے پوچھیں. انجینئر ہو، عالم بھی ہو، پھر جا کر آپ ان سے بات کر لیں. بہت اچھے عالم تو بنے، پھر جا کر بات کریں. ادھر ادھر کیا سے ایران توران کی فضول بات. مرزا سے تو بڑے سنگین نوعیت کے اختلاف ہیں ہمارے، یعنی اس کو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جو ایک عام اختلاف ہوتے ہیں. لیکن یہ جو گالی گلوچ کا مسئلہ ہے اور اس طرح سے جو ایک شدت پسندی اور اڑا دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو اور لٹکا دو، مار دو، یہ بالکل ناجائز ہے. ایک انجینئر ہے مرزا، وہ کہتا ہے کہ میں ائمہ اربعہ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہوں. اچھی بات ہے، بلڈنگیں بنائے، اس کا شریعت سے کیا تعلق؟ وہ انجینئر ہے نا، انجینئرنگ کرے. یہ تو نہیں کہ ائمہ اربعہ پر آ کے ائمہ اربعہ کے علم سے بھی اس کا علم زیادہ ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کی جوتی کے برابر بھی تیرا علم نہیں ہے. نام بھی تو خطرناک ہے نا. مرزا ہے نا، جب مرزا ہے تو مرزائی سے بھی ہو سکتا ہے نا. بہرحال دعا کر اللہ اس کو ہدایت. اس کو دیکھ لو، انجینئر محمد علی کو دیکھ لو، وہ بکواس کر ہی جاتا ہے. ابھی کوئی نہیں میں نے سنی کہ صحابہ کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی معاویہ رضی اللہ کے بارے میں کیا اس نے بکواس کی ہے. اتنا دیدہ دلیر ہے وہ کہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. ابھی تازی کو بکواس کیا اس نے، باغی کہا کہ ان کو باغی بڑے لوگوں کو باغی کہہ دیا اس نے. اور کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو، صرف کیا کہ چینل بھرنا ہے. جو جس لیول کا چینل اپنا کام کر رہا ہے اسی لیول کی بکواس کرے جا رہا ہے، باز نہیں آ رہا. لوگوں کو تم نے اللہ کی بات بتانی تھی، تم کیا بتا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ جو کچھ انہوں نے کہا وہ میں نے سنا. گالیاں دیتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. اس کا اچھا پہلو یہ ہے کہ جو انسان بھی سنجیدگی کے ساتھ اپنے سوالات کے جوابات چاہتا ہے، یا جو مذہب کے بارے میں سنجیدہ ہے، وہ جلدی ہی چھوڑ دے گا. کہ جس شخص کو بولنے تک کی تمیز نہیں ہے، یہ کیا دین ہے جس نے سے یہ تعلیم دی ہے. اور ساری امت کے اکابر کے خلاف بھونکتا ہے، کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو میں کہتا ہوں نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، نہ تم شعلہ نہ شادابی، نہ فارانی نہ فارابی، تم ہو ریبی تم مرتابی، ابن سلولی پھر کذابی. کچھ تم مندر، کچھ محرابی، کچھ ہو رافض، کچھ ہو وہابی، تم ہو عہد نو کی خرابی، روش کلابی فکر تیزابی. مرزا جلمی اس لیے مناظرہ میں نہیں آتا کہ اس کو پتا ہے کہ علمی میدان میں مرزا جلمی اہل سنت و جماعت بریلویوں کے مقابلے میں بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا. خود اپنی زبان سے مرزا جلمی نے اس بات کا اقرار کیا ہے اور کہا کہ آج بھی کٹر بریلوی جو ہے نا، ان کے سامنے علمی دلائل میں نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں، نہ فرحت ہاشمی اور نہ ڈاکٹر ذاکر نائک. آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں، نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں. یہ میں آپ کو، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتا ہے.
اب چونکہ ڈاکٹر اسرار مرزا جلمی کے 2 گھنٹے کے استاد ہیں. ہر شخصیت کے کوئی نہ کوئی استاد ہوتے ہیں. کبھی آپ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب میرے استاد, کبھی آپ کہتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ میرے استاد. تو ایکچولی میں آپ شاگرد ہیں کن کے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب سے میری 2 گھنٹے کی ملاقات میں نے ان سے اتنا کچھ سمیٹا جو شاید 2 سال میں لوگ نہ سمیٹ سکتے ہوں. اس کا ثبوت یہ کہ آپ ہمارا پبلک سیشن کوئی دیکھ لیں, آپ ایک سیشن میں اتنا کچھ حاصل کرتے ہیں جو آپ پوری زندگی میں نہیں حاصل کیا تھا. جب مرزا جلمی کا استاذ علمی میدان میں اہل سنت و جماعت بریلویوں کے مقابلے میں نہیں بیٹھ سکتا تو مرزا جلمی تو پھر کوئی شائی نہیں ہے. مرزا جلمی کوئی شے نہیں ہے, خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے. اچھا پھر یہ کہتا ہے کہ وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے نا, ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. اچھا ان میں سے یہ بھی نکلتا ہے, اچھا یہ والی حدیث بھی موجود ہے, منہ اڑ کے بیٹھ جان گے. وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوگا, اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے, اچھا یہ والی حدیثیں بھی موجود ہے, منہ اڑ کے بیٹھ جان گے. مرزا جلمی اہل سنت و جماعت بریلوی علماء کے مقابلے میں اس لیے نہیں بیٹھتا کہ اسے پتہ ہے کہ جب یہ مقابلے میں بیٹھے گا تو پھر یہ منہ اڑ کے بیٹھ جائے گا. مرزا جلمی علمی دلائل میں ان کے جوابات نہیں دے سکتا. یہ ساری چیزیں مرزا جلمی پہ خود فٹ ہوتی ہیں. یہ مناظرہ میں کیوں نہیں آتا, یہ سامنے کیوں نہیں بیٹھتا, اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ پھر اس کے بقول یہ منہ اڑ کے بیٹھ جائے گا, یہ جواب نہیں دے سکے گا. اور پھر کہتا ہے کہ اس لیے آپ دیکھیں گے جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی طرح کرتے ہیں بریلوی اہل حدیثوں کی بھی اور دیوبندیوں کی بھی. اس لیے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی, اہل حدیثوں کی بھی دیوبندیوں کی بھی. بریلوی جب مناظرہ کے لیے آتے ہیں تو بریلوی کتے کی طرح کرتے ہیں. مرزا جلمی کو پتہ ہے کہ اگر یہ مناظرہ میں آ گیا اور یہ سامنے بیٹھ گیا تو مرزا جلمی جواب دینے کی سخت نہیں رکھ سکے گا. پھر یہ کہتا ہے جب بریلوی مناظرہ کرتے ہیں تو دیکھیں نا آپ مناظرے دیکھیں, اس میں مناظرے میں چھائے ہوتے ہیں. آپ مناظرے کبھی دیکھیں آپ کو لگے گا یار چھائے ہوئے ہیں. تو مرزا جلمی اس لیے مناظرہ میں نہیں آتا, اسے پتا ہے کہ مرزا جلمی کو بہت زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے بریلوی اس کے اوپر چھا جائیں گے. مرزا جلمی ان کے جوابات واقعی دعوت دی ہے مرزا صاحب کو کہ مرزا جیلمی صاحب وہ آئیں اور بیٹھ کر وہ جو اہل سنت و جماعت کے کروڑوں لوگوں کو وہ گستاخ رسول کہہ رہے ہیں, وہ ختم نبوت کا منکر کہہ رہے ہیں, اور علماء کے اوپر جناب وہ اس طرح سے زبان استعمال کر رہے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک طرف وہ فرقہ واریت کے حوالے سے کہتے ہیں جی کہ فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہیے. فرقہ واریت کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ یہی تو ہے کہ آپ کسی کی مقدسات, کسی کے بزرگوں کے حوالے سے گندی زبان استعمال کریں. وہ کون سے لفظ ہیں, وہ کون سا لہجہ ہے, وہ کون سا انداز ہے جو مرزا جیلمی صاحب نے جارحانہ اختیار نہیں کیا ہے. تو اس حوالے سے بہرحال انہوں نے صوفیاء کرام کو سامنے رکھ کر, ان کی ان عبارات کو سامنے رکھ کر انہوں نے پوری امت کو جناب ختم نبوت کا منکر اور گستاخ ڈکلیئر کیا ہے. تو اس حوالے سے بالکل میری ان کو دعوت مناظرہ کہہ لیں, دعوت مباحثہ کہہ لیں, مکالمہ کہہ لیں. پر چیلنج دے چکا ہوں کہ حدیث ثقلین کے اوپر مناظرہ کیجیے, لیکن آپ کبھی بھی نہیں آتے, آپ بھاگ جاتے ہیں, فرار اختیار کر لیتے ہیں. حنیف قریشی صاحب سے آپ نے فرار اختیار کر لیا, الایاری صاحب سے آپ نے فرار اختیار کر لیا. 10 منٹ کے لیے آپ الایاری صاحب کے پاس بیٹھ جائیں, 10 منٹ کے لیے, کہ آپ کے علم کا اندازہ ہو جائے گا. اچھا اب مفتی راشد محمود رضوی صاحب, انہوں نے کہا کہ وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان کے ساتھ بھی آپ بیٹھنے کو تیار نہیں, میرے ساتھ آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے مناظرے کے لیے. مناظرہ چلے گفتگو کے لیے, ڈیبیٹ کے لیے, اور موضوع میں آپ کو دیکھ چکا ہوں حدیث الثقلین کیا اہل البیت واجب الاتباع ہے یا نہیں, حدیث الثقلین کے معنی کے اوپر اور اس معنی کے اوپر بھی آ جائے نبی کی نمازوں کو فالتو اور فضول کہنا. لیکن آپ نہیں بیٹھتے. ابھی یہ جو مناظرے کی جو چل رہی ہے بات, راشد رضوی صاحب کے ساتھ بھی یہ کبھی نہیں بیٹھے. میں ان کے شاگردوں سے کہنا چاہتا ہوں, اسٹوڈنٹ آف دا ایئر سے, یہ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر یہ کبھی بھی, ان کے جو مربی صاحب ہیں یہ کبھی بھی کسی اہل سنت عالم سے یا شیعہ عالم سے محقق کے سامنے نہیں بیٹھے, کیونکہ انہوں نے اردو کتابوں کا کچھ حوالے یاد کیے ہیں, وہی ہر ایک کو سناتے رہتے ہیں. اور ہن صحابہ نو بھوکن لگ پے ہو, پہلے تسی ساڈے خلاف بک بک کردے ہو, ہن صحابہ دے خلاف بھوکن لگ پے ہو. دور دور کتے ہو. یہ میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جڑا صحابہ دے خلاف بک بک کردا, تانوں اپنے علم تے ماڑے. میں ہوں مسلم علم و کتابی. ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਤਹਿਕੀਕਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸਫਲ ਸਾਫਿਲੀਨ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ. ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ, ਰਸੂਲ ਰਾਜ਼ੀ. اللہ نے ازل وچ ویکھیا, رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازل وچ ہر دل نو ویکھیا تے میرے صحابہ دے دل تو بد کے انہیں کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا. پلیتو اور سیاہ دل والے ہو, تسی صحابہ نو پہ گئے ہو اور دھر دھر کتے ہو اور مالکہ نو پہ گئے ہو. بس ان کے لیے یہی میرا جواب کافی ہے. اعلیٰ یہ کوئی کل صحابہ دے مشاجرات ہوئے, کل کوئی صحابہ دے آپس دے معاملات ہوئے, یہ صدیاں گزر گئیاں, ساڑھے بزرگ فیصلے کر گئے. اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا حق بدست حیدر کرار, لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار, اور ان پر تانو تشنیع کارے فجار. تو اسی صحابہ دے خلاف بیان کے بڑھ سینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکری ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے
क्योंकि अब वो हमारे बाबों की तरफ आ रहा है और हम नहीं अपने बाबों की बर्दाश्त कर सकते। मनूस तुझे क्या पता दाता हजूर है क्या? तेरा बाप यहाँ दीन लेके आया था, वही आया था गजनी से ले। यहाँ शजर इस्लाम तेरे दादे ने नहीं बोया, बाबे ने बोया। मिर्जे दा मुंह वेखो, 2 मिनट वेखो, तुहानू यकीन अल्लाह ते करो मरी दा बांदर लगेगा। इंज दे बंदे हुंदे ने। और अब ना ऐसे निके निके क्लिप काट के कहते देखो मुझे क्या कह रहे हैं। मैं क्या अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि ये कानून तेरे खिलाफ क्या काम करता है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में किसी भाई ने लिखा है कि वो गलत कहता है या ठीक, तफसीली जवाब दे। ये छुपा हुआ राफजी है, ये सहाबा का दुश्मन है, ये शीयत से मोहब्बत करने वाला है, ये सुन्नियत का लिबादा पहन के अहले सुन्नत के अकीदों को बर्बाद करने वाला मुजरिम है। अपने दामन को इससे बचाइए। और इसका तफसीली जवाब शेख अबू यहया नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह के बयानात में सुनिए। हमारा मीडिया जो है वो मनफी किरदार अदा करता है इस हवाले से। ऐसे जाहिलों को लाकर बिठाया जाता है। अभी कल मैं देख रहा था कि समा टीवी पर एक बिल्कुल जाहिल और उद्धट रवाफिज के एजेंट, अहले सुन्नत के दुश्मन, मदारिस के मुखालिफ एक बंदे को उठा के लाया गया, उससे इस्लामी हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन तलब किया जा रहा है। कुतुब ऑनलाइन, आप अक्सर लोग जानते होंगे ये प्रोग्राम है, वहां पर बुलाया जाता है, कई उलमा को भी बुलाया जाता है और एक जाहिल इंजीनियर साहब को बुलाया जाता है, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को। इस्लाम के हवाले से बिल्कुल जाहिल, अपनी फील्ड है इंजीनियरिंग, उसमें कोई एक कारनामा भी नहीं, पूरी जिंदगी में एक भी कारनामा, कोई एक इजाद उसके हिस्से में आई हो, एक इजाद, कोई 2-4 कोई रिसर्च आर्टिकल्स लिख दिए हों अपने फील्ड में कि मेरी इसमें महारत है और उसका यह सबूत है, कुछ भी नहीं है। लेकिन दीन इस्लाम में टांग अड़ाना, फिकी मामलात में टांग अड़ाना उनका महबूब मशगला है, मजा आता है। अब जाहिर है मेरा फील्ड नहीं है, मैं खड़ा होकर यहाँ ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा तो जाहिर मुझे तो मजा आएगा, लोग भी वाह कर रहे होंगे, क्या बात है जी, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, किसी को समझ नहीं आ रही। और ये मौलवी साहब देखिए कितना आसान तरीका ऑपरेशन का बता दिया, बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए हैं जी, मौलवी साहब ने ऐसा नक्शा बना दिया है इमारत बिल्डिंग का, बल्ले बल्ले नहीं हो जाएगी, मजा आएगा ना। तो एक्सपर्ट ओपिनियन जो से तलब किया जा रहा है, ऐसा शख्स जिसको ऊपर देख के भी कुरान की एक आयत भी नहीं पढ़नी आती। ये हमारा चैलेंज है कि कुरान की एक आयत हम कहेंगे कि ये आयत पढ़ दो, ऊपर देखकर उंगली रखकर कुरान की आयत सही नहीं पढ़ सकता, कुरान की किसी एक आयत का तर्जुमा जुबानी नहीं कर सकता, कोई एक हदीस उसकी इबारत सही नहीं पढ़ सकता, उसको बुलाया जाता है एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। ये लमका बैठा हुआ राफियों का हमनवा, उसके ऊपर सवाल करो वो जवाब नहीं देता, कलाबाजी करना शुरू कर देता, मत कोई इल्जामात, उसके जिम्मे 50 से ज्यादा सवाल हैं, जिनमें से आपके सामने पहले भी रख चुका हूं। इस बदबख्त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता क्या कहा कि यहूदियों ने कहा था, कहता ये है कि यहूदी कहते थे रसूलुल्लाह को मुआदल्लाह सुम्मा मुआदल्लाह, ये कल का छोकरा। क्यों भाई मौलवी उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। मुझे बताइए किस यहूदी ने किस किताब के अंदर रसूलुल्लाह के बारे में ये बकवास की? ये झूठ बोलता है, चाहे यहूदियों के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, चाहे इल्जाम यहूदियों पे लगा रहा है, लेकिन ये बात भी झूठ है। हजरत अली ने कहा कि जिस वक्त मुझे खलीफा बनाना था उस वक्त बनाया नहीं, आप उस्मान की शहादत के बाद सारा मलबा मेरे गाटा फिट करना चाहते हो, अजीब गरीब अल्फाज। पहली खिलाफत जो पूरी ट्रू इस्लामिक डेमोक्रेसी के साथ एस्टैब्लिश हुई है ना, ओपन मजमे में, हजरत अली की खिलाफत है। हजरत अली ने कहा कि देखो हुण सब कुछ बिगाड़ के मेरे गाटे फिट कर लगे हो। ये अली हजरत अली ने किस टाइम कहा है, किस वक्त कहा है? झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोली जाता है। और फिर वो जो पूरा क्लिप बनवाया, मैं कोड वर्ड में बताता हूं, मैं बरकत के लिए बताता हूं। और जब इंसान के दिल में बुग़्ज़ ना हो तो इंसान इस तरह की बात करता है कि मुहद्दिसीन ने कौन सी खिदमत की है जी, नाम नहीं बताए। मैं इमामों से पूछता हूं आपने दीन की कौन सी खिदमत की है, ये रिवायत लिखे। मैं नाम बताता हूं, आखिर में जाके तू 100 तरदीदें कर ले, जो तेरा मकसद था तूने पूरा कर लिया। इसने ये तक झूठ बोला है कि निरे हाफिज की यानी छड़ा हाफिज लफ्ज़ बोला कि हाली जो बच्चों को हम हिफ्ज़ करवाते हैं ना, इसकी कोई इस्लाम में फजीलत नहीं मुआद। और अगर ये समझता मैं झूठ बोल रहा हूं तो इनको कहें कि हाफ़िज़े कुरान की कोई एक फजीलत मुझे कुरान और हदीस से बताएं जो छड़े हाफिज की फजीलत हो, जिसको कुरान का हलाल और हराम होना ना बताओ। जितनी हाफ़िज़े कुरान की फजाइल है वो तो उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम जाने वाली बुदौद में हदीस है, मुस्नद अहमद के अंदर हदीसें हैं, अल-मुस्नद अल-हाकिम में कई हदीसें मौजूद हैं। ये झूठ के ऊपर झूठ बोली जाता है, उन झूठों का जवाब नहीं देगा और अपनी तरफ से और फिर लानत कहता है कि झूठों पे लानत है, तो लानत पड़ जाती है। अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा इसके ऊपर चलने लगा है, हत्ता कि यहां तक कह दिया कि कादियानी जो हैं वो यहूदियों और ईसाइयों से बेहतर है मुआदला। आपके साथ जो कादियानी है, जो नबी इस्लाम को आखिरी नबी मानते हैं लेकिन साथ उम्मती नबी क्लेम करते हैं, क्या ये यहूद नसारा से बदतर है? यहूद नसारा तो आपके नबी इस्लाम को, मेरे नबी इस्लाम को सिरे से पैगंबर नहीं मानते बल्कि तो नऊज़ बिल्लाह झूठा कहते हैं। ये नबी इस्लाम को मान रहे हैं, इनको आप उनसे बदतर तो ना कहना। आप रेशो प्रोपोर्शन पे डिवाइड करें ना। जिस तरह मैं देवबंद रेलवे के दिफा के लिए खड़ा हूं, मैं हारून शेख के दिफा के लिए खड़ा हूंगा, जिसको आप जरूरत से ज्यादा फतवा उसके ऊपर लगा देंगे, आपको उस कैटेगरी में नहीं लेके आ सकते। किस तरह वो आपके नबी को मानते तो हैं। ये 50 से ज्यादा सवाल अबू यहया नूरपुरी ने अभी इसके सामने पेश किया है, ना मुनाज़रे में आता है ना मुबाहले में आता है। ये बंदा अजीब है, ताबईन के बारे में कहता है, ताबीन। अब बंदा ये लफ्ज़ कहता है ताबईन, उनके बारे में कहता है ताबीन राज के झूठे थे मुआदला, झूठी हदीसें घड़ने के, झूठ बोलने के माहिर थे ताबीन, और नेकोकार भी राज के थे और झूठे भी राज के थे। तेरे से बड़ा झूठा कौन है? ताबीन को कह रहा है ताबीन राज के झूठे थे, सहाबा दीन से फिर गए थे रसूलुल्लाह के जाने के बाद। इसके और राफियों में क्या फर्क रह गया? इमाम अबू हनीफा के बारे में झूठ बोलते हुए कहता है वो इमाम मालिक के पोता शागिर्द हैं, और इमाम मालिक के पोता शागिर्द है इमाम हनीफा, इमाम मालिक के पोता शागिर्द इमाम अबू हनीफा। ये इसकी तहकीक है, ये इसकी तालीम है। इब्न तैमिया के ये खिलाफ, इब्न कसीर के ये खिलाफ, अल्लामा शी सारे असलाफ के खिलाफ है। और बकवास कितने गंदे अल्फाज में करते हुए कहता है मैं उनके खतरे चेक करूंगा, बदबख्त। तो फिर हम कहेंगे कि ऐसे सलफ के खतरे चेक करने चाहिए,
کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. تو میں تو پھر وہ ایک مہذب الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ایسے سلف کے خطرے چیک کرنے چاہیے. تو پھر ہم سلف سے پہلے اس کا لسانس چیک کریں گے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. یہ ساری آن دی ریکارڈ باتیں موجود ہیں, ان باتوں کا جواب نہیں دے گا. مباہلے سے بھی بھاگا ہوا, ہم نے مباہلے کا چیلنج آج نہیں 2 سال پہلے کا کیا ہوا ہے. تو کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ جہنم میں جائیں گے, تو ہم یہ نعرہ بلند کرتے ہیں ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک, امیر معاویہ سے تو پہلے دوسری تک نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. اگر جرأت ہے, اگر سچا ہے تو آگے مباہلہ کر لے, اور اگر جرأت نہیں ہے اور علمی خیانت کرنی ہے تو مناظرہ کر لے. دونوں جگہ سے فرار ہے. جیلم کے مرزا محمد علی صاحب, ان کے جو لیکچرز ہیں ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے. ان کی کوئی ایک تقریر بھی افراط و تفرید کے بغیر نہیں ہے. 3 باتیں ان کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ ایک تو وہ احادیث صحیح اور ضعیف کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں. دوسری بات, وہ من مانی تفسیر کرتے ہیں, وہ اپنی مرضی کی تفسیر کرتے ہیں. اور تیسری جو بات ہے, سلف صالحین کی جو توجیہات اور فہم ہے, یعنی تابعین نے, ائمہ محدثین نے ان احادیث کو کیسے سمجھا ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ محمد علی, ہاں جی, محمد علی فضول آدمی ہے جی, فضول آدمی ہے جی, لیکن امیر معاویہ کے بارے میں جو ہے نا جی 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 وہ غلط ہے. جی صحیح ہے. علی جو ہے نا اس کے ساتھ میرا کوئی رابطہ, میں نے خود رابطہ کاٹ دیا. اچھا شادیوں سے 7 سے زیادہ. اچھا 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 جی. اصل میں وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ کے حوالے سے باتیں کرتا ہے نا, آپ کا نام بھی استعمال کرتا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے, تو جب کرتا ہے نا تو اس کے لیے نقصان دہ رہے گا. مجھ سے کوئی علی پوچھے گا تو میں کم از کم الفاظ میں یہ کہوں گا کہ محمد علی غلط ہے, وہ غلط کہتا ہے. جی جی, اس کے لیے کیا اس کی عزت ہوگی. صحابہ کے بارے میں جو اس کے نظریات تھے شیخ صاحب کی زندگی میں اس قدر عام نہیں ہوئے تھے, بلکہ اگر کسی کو پتا بھی ہوگا تو وہ خال کسی بندے کو معلوم ہوگا, اور شیخ صاحب کو نہیں پتا تھا. اور جب آہستہ آہستہ باتیں شیخ صاحب تک جانا شروع ہوئیں تو شیخ رحمہ اللہ نے باقاعدہ بائی کاٹ کر دیا اپنی زندگی ہی میں. ایک دفعہ ہم اکٹھے بیٹھے تھے تو فون آیا, اور مجھے فون کی جو تصویر ہے میری طرف کر کے کہتے ہیں یہ دیکھو علی مرزا کا مجھے فون آ رہا ہے, لیکن اب میں اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھتا, اور نہ میرا دل کرتا ہے کہ میں فون اٹھاؤں. اور پھر آپ نے فون نہیں سنا. اسی طرح حافظ عبدالباسط فہیم حافظ اللہ, ان کے توسط سے مجھے معلوم ہوا ہے, ان کا کلپ گردش کرتا تھا واٹس ایپ پر کہ مسجد نبوی میں شیخ رحمہ اللہ نے باقاعدہ کئی لوگوں کے سامنے برات کا اعلان کیا ہے. تو یہ شاگرد بھی نہیں ہے, اور نظریاتی طور پہ ہم اس معیار پہ عمل نہیں کرتے جو قرآن نے بیان کیا ہے. نہیں, ہم اندھے بہرے لنگڑے لولوں کی طرح ایک آدمی کی تقلید کرتے ہیں جسے قرآن کی زبان تک نہیں آتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے رسول کے آ جانے کے بعد, ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, جو صحابہ کے رستے سے ہٹ کے کسی اور رستے پر چلے گا, ہم وہ جدھر گھوم رہا ہے وہیں اسے پھیر دیں گے, اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے, جو بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں, 14 سال میں اس کا مطلب اگر کسی کو سمجھ میں آیا تو یوٹیوب پہ آنے والے ایک لڑکے کو سمجھ میں آیا. پہلے تو ساری امت یتیم بانج تھی, اسے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا. وہ ابتدائی لوگ تو غریب بیچارے کچھ جانتے ہی نہیں تھے. پھر اس کے بعد اللہ نے جو ہے وہ اس اندھیروں میں روشنی کی کرن بھیجی, محمد علی مرزا, جس نے آ کر جو ہے وہ دوبارہ سے تجدید کری. 14 سال میں جتنے لوگ مر گئے سب جہنم میں گئے. مرزا جہلوی یہ مسلک کی نہیں, اسلام کی بات ہے. صحابہ کی دشمنی مسلکی معاملہ نہیں, دین اور ایمان کا معاملہ ہے. لہذا جھوٹ بول کر معاملے کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش مت کرو. اگر تم اپنے جھوٹوں کا ثبوت نہ دکھا سکو تو لعنت اللہ علی الکاذبین, اس آیت کو کثرت سے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو. ابھی ایک اور صاحب آئے ہیں, انہوں نے بھی ان کو بڑی پریشانی میں مبتلا کر کے رکھا ہے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کہتے ہیں, نہیں وہ اور ہیں, مولانا طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم پریشان نہیں ہیں, بریلوی پریشان ہیں. بریلوی کہتے ہیں ہم پریشان نہیں ہیں, اہل حدیث پریشان ہیں. یعنی ان کے نوجوان جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ نکلتا جا رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ ایک انجینئر پیدا ہوا ہے محمد علی مرزا. اس کے کلپ آپ کے لیے بھی مفید ہے, دیکھا کریں, کیونکہ جب ہم دفاع کریں گے وہ اور بات ہے, جب ان کا بندہ انہی کی باتوں کے لیے بولے گا, انہی کی کتابوں سے دلائل دے گا, اور کسی نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا. اس نے محنت کی ہے, پڑھا لکھا انسان ہے. اگر کوئی پریشان نہیں آئے تو علی کے ماننے والے ہیں. تو عقیدہ فاؤنڈیشن ہے, عقیدہ بنیاد ہے. اگر بنیاد کمزور ہوگی, اور آپ کتنے مدرسے بنا دیں, اگر ایک پڑھا لکھی بنیاد والا شخص آئے گا اس کی بنیادوں کو ہلا دے گا. جس طرح اس شخص نے ہلا دیا ہے, ان کے عقیدوں کو ہلا دیا ہے, ان کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے. اور آپ جا کر دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں ان کے مدرسوں کے طالب علم جاتے ہیں اور ان کی فیور میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ جب سوال لے کر جاتے ہیں تو مولوی صاحب کے بعد جواب نہیں ہے. یہ ایک انجینئر صاحب ہیں, انجینئر مرزا علی, سوشل میڈیا پہ کافی مقبول ہیں, اور وہ
मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरक़ों का ऑपरेशन करते हैं बग़ैर बेहोशी के, बहुत दर्दनाक तरीके से ऑपरेशन करते हैं। वैसे मरीज़ का ऑपरेशन किया जाता है बेहोश करके ताकि उसको दर्द ना हो, वो बल्कि अगर बेहोश हुआ हो उसको झंझोड़ के होशियार करके फिर शुरू कर देते हैं ऑपरेशन उसका, तो तकलीफ़ ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होता है। मैं दुआ दूंगा बिरादरम अजीज़म जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली को, बहुत अच्छा लम्हा फिक्रिया उन्होंने छोड़ा है। तो फरमाते हैं कि अगर अली के ज़माने में होते तो वहाँ अली के साथ खड़े होकर तलवार चलाने को तैयार थे, आज बोलने को तैयार नहीं। तमाम मुसलमानों पर वाजिब था, जब सबने तय कर लिया कि अली हक पर है, तो तमाम मुसलमानों पर वाजिब है कि अली का साथ दें। अगर उस जमाने में होते तो अली का साथ देते, अली के हक में तलवार चलाते, अली के साथ खड़े होकर अली के मुखालिफों से जंग करते। आज कहते हो खामोश की बात है कि हमने मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के कुछ क्लिप्स देखे थे, शिया मज़हब के खिलाफ वो कुछ कह रहे थे, तो हमने उनसे कहा था कि आप आके हमारे से मुनाजरा कीजिए। तो उन्होंने कहा मैं तालिब इल्म नहीं हूँ, हम मुनाजरा नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुनाजरा नहीं कर सकते तो आप आके सिर्फ एतराज़ करो और मैं आपके अपने कुतुब से जवाब, मुनाजरा नहीं, सवाल और जवाब, आप सवाल एतराज़ करें, जवाब। आप ही ने उनकी जानिब से मेरे लिए जवाब लेकर आया था कि अभी आपके सब्सक्राइबर कम है। सब्सक्राइबर शर्त ये लगाया था कि सब्सक्राइबर आपके 2 लाख बन जाएं, या इस तरह कुछ नंबर उन्होंने दिया था, तो फिर मैं आपसे इस तरह का गुफ्तगू करूं। बहरहाल उन्होंने उन्होंने कहा मेरे सब्सक्राइबर का कुछ लगी हो अच्छी या कोई हो गलती तो कमेंट लिख दो, दबा दो उंगल पर उंगली को, सब्सक्राइबर बनो, शुरू हक का सफ़र करो, हक की तरफ बुलाओ, इसको शेयर करो। अस्सलाम।